مولا رضا مولا رضا مولا رضا مولا رضا ہر طرف نور خدا ہے، ایسی مشہد کی فضا ہے، ایسی مشہد کی فضا ہے، ہر طرف نور خدا ہے۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ خوشی کا مقام ہے تو اس میں جناب امیر علیہ السلام کا ایک قصیدہ پڑھ دیا جائے اور پھر جناب امام رضا علیہ السلام کا۔ شجاع کا بیٹا شہر مکہ میں آ گیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام، شجاع کا بیٹا شہر مکہ میں آ گیا ہے، حرم کا وارث زمین کعبہ کا قبضہ لینے حرم کے پہلو میں آ گیا۔ شجاع کا بیٹا شہر مکہ میں آ گیا ہے، حرم کا وارث زمین کعبہ کا قبضہ لینے حرم کے پہلو میں آ گیا۔ بتوں کے حامی قبیلے والوں، اب اپنے اپنے خدا اٹھاؤ اور ان کو اپنی کمر پہ لا دو، یہاں سے جاؤ۔ بتوں کے حامی قبیلے والوں، اب اپنے اپنے خدا اٹھاؤ اور ان کو اپنی کمر پہ لا دو، یہاں سے جاؤ۔ کہ جس کا اصلی مقام تھا وہ یقین کامل کے ساتھ اپنی عرض کے پورے ثبوت لا کر دکھا رہا۔ وہ دیکھ کیسے ید اللہ کی علیم طاقت سے قلعہ یزدر کو پھاڑتا ہے، ببر یہ عمران کا کفر زادوں کی کوہنہ گلیوں میں دھاڑتا ہے۔ میرے محمد تمہاری نصرت کے واسطے یہ کریم زادہ، میرے محمد تمہاری نصرت کے واسطے یہ کریم زادہ کھلے کھلے اپنے بازوؤں سے منات زادوں سے لڑ رہا ہے۔ رذیل شجروں کے بوزنے بو قبیس کی وادیوں میں جو پل رہے تھے، بتوں کے آگے بلک رہے تھے، وہی کہ جن کو پرانے وقتوں میں اپنی اکڑی ہوئی دموں پر بہت گمن تھا، وہی کہ جن کو پرانے وقتوں میں اپنی اکڑی ہوئی دموں پر بہت گمن تھا، انہیں تو شاخہ قضا کی جنبش سے موت کے منہ میں ہانکتا، انہیں تو شاخہ قضا کی جنبش سے موت کے منہ میں ہانکتا ہے۔ یہی علی ہے حرم کا وارث، یہی علی ہے حرم کا وارث جو خونی شکلوں کے بھیڑیوں کو صفا و مروہ کی وادیوں میں پچھاڑتا ہے، خدا کی قوت سے روندتا ہے۔ بنی امیہ اور ان کے چوہوں تمہیں خبر ہو، بنی امیہ اور ان کے چوہوں تمہیں خبر ہو، یہ ہاشمی ہے شجاعتوں کا یگانہ وارث، یہ ہاشمی ہے شجاعتوں کا یگانہ وارث، اسی کے دستے کبھی میں اب ہے لوائے حمد خدا کا قبضہ، نبی کے دین صفا کا پرچم۔ شکست خوردو اب اپنے زخموں کو چاٹتے ہو، علی کی تیغ صفا کے پانی میں ڈوب جانے سے ڈھانپتے ہو۔ علی کے ہاتھوں سے پٹنے والوں، تاریخی مصرے ہیں، علی کے ہاتھوں سے پٹنے والوں اور اپنی پشتوں کی برہنگی کو دکھا کے جانے بچانے والوں، علی کے ہاتھوں سے پٹنے والوں اور اپنے پشتوں کی برہنگی کو دکھا کے جانے بچانے والوں، ذلیل نام و نسب کے بیٹوں، تمہیں علی سے کہاں کی نسبت،
علی تو بچپن کا جنگجو ہے، علی تو بچپن کا جنگجو ہے۔ اور اب سنو اے پلید دودھوں سے پلنے والے، بنی خوارج بنی امیہ کے زر خریدو، سنو علی کے غلام تم کو سنا رہے ہیں۔ یہ وہ علی ہے نجیب و اکرام کی روایت میں پلنے والا، کہ ضلع شیرہ میں جس کے والد کے سرخ اونٹوں کا لحم کھا کر، یہ وہ علی ہے نجیب و اکرام کی روایت میں پلنے والا، کہ ضلع شیرہ میں جس کے والد کے سرخ اونٹوں کا لحم کھا کر تمہارے اجداد قول صادق سے پھر گئے تھے، خدا کی آیت سے ہٹ گئے تھے، جو خم کی وادی میں کنت مولا پہ سر جھکا کر شب ثقیفہ مکر گئے، انہی قدیمی نمک حراموں کی تم روایت کے پشت بام علی کی دوری میں مر رہے ہو، ہم اس کی قربت میں جی رہے ہیں۔ میں نے دو نظمیں تھیں، ایک تو پہلے کی تھی قصیدہ جناب امام رضا علیہ السلام کے، اور ایک ابھی نیا لکھا، اور آپ جی صاحب بتائیں کہ دونوں پڑھ دوں یا ایک پڑھوں؟ ہاں جی، صبا کے ہاتھوں پیام آیا، صبا کے ہاتھوں پیام آیا، امام ہشتم کی روشنی سے فضائے عالم بھری ہوئی ہے، صبا کے ہاتھوں پیام آیا، امام ہشتم کی روشنی سے فضائے عالم بھری ہوئی ہے، سنو مودت کے رازدارو، سنو مودت کے رازدارو، تمہاری قسمت کے دن پھرے ہیں، بلاؤ محنت کی آندھیوں میں علی کے شیعوں کی شب ٹلی ہے، بلاؤ محنت کی آندھیوں میں علی کے شیعوں کی شب ٹلی ہے، یہ میرا مولا علی رضا ہے، یہ میرا مولا علی رضا ہے، جو یہ جال کاٹے گا ان فریبوں کا جس کو اہل دغا نے پھینکا علی کے شیعوں کے روز و شب پر، یہ جال کاٹے گا ان فریبوں کا جس کو اہل دغا نے پھینکا علی کے شیعوں کے روز و شب پر، یہ مولا ضامن ہے مومنوں کا، امام موسیٰ کا اصلی وارث، یہ 14 چاندوں کی 8ویں کا امین مولا، یہ 14 چاندوں کی 8ویں کا امین مولا، سفر کا ضامن حضر کا ضامن، سفر کا ضامن حضر کا ضامن، زمین کی وسعت میں پھیلے شیعوں کی جان و ایمان کا، زمین کی وسعت میں پھیلے شیعوں کی جان و ایمان کا آسرا ہے، غموں کے مارے ہوئے بشر کی سیاہ راتوں میں ایک ستارہ، بھنور میں ڈوبے ہوئے جہازوں کے باغبانوں کا ناخدا ہے، یہ میرا مولا علی رضا ہے، یہ اپنے اجداد کا پیمبر، یہ پسر حیدر، یہ پسر عمران، یہ اپنے اجداد کا پیمبر، یہ پسر حیدر، یہ پسر عمران، ہمارے بازو پہ جس نے باندھا شرف کا سکہ، یہ پسر حیدر، یہ پسر عمران، ہمارے بازو پہ جس نے باندھا شرف کا سکہ، ہماری نسلوں کو جس نے بخشا وقار عزم و وفا کا تغرہ، ہماری نسلوں کو جس نے بخشا وقار عزم و وفا کا تغرہ، زمین جو شیعوں پہ تنگ ٹھہری تھی، اہل باطل کی بدروی سے اسے کشادہ کیا علی کے اسی ولی نے، زمین جو شیعوں پہ تنگ ٹھہری تھی،
اسے کشادہ کیا علی کے اسی ولی نے. زمین مشہد سلام تم پر تمہارے لوگوں کی پہ رحمتیں. زمین مشہد سلام تم پر تمہارے لوگوں پہ رحمتیں ہوں. تمہاری مٹی ہے عرش اولا. زمین مشہد کے رہنے والوں تم ہی ہو دامن ہمارے دل کے, ہماری ہستی کی رونق کو. محمد والے جبریل کا آنا بھی معمول جہاں ٹھہرا. جبریل کا آنا بھی معمول جہاں ٹھہرا. یہ آل محمد ہے, حرمت ہے اسی گھر کی. یہ آل محمد ہے, حرمت ہے اسی گھر کی. ایک گھر جو نمایاں ہے سدرہ بھی اسی کا ہے. ایک گھر جو نمایاں ہے سدرہ بھی اسی کا ہے. اس در کا ہوا منظر بیعت نہیں در در کی. امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے منقبت, جبر کے دور میں پرسوز نوا جینے کی. جبر کے دور میں پرسوز نوا جینے کی. مشہد نور سے آتی ہے ہوا جینے کی. جبر کے دور میں پرسوز نوا جینے کی. مشہد نور سے آتی ہے ہوا جینے کی. میرے بازو پہ بندھا نور امام ضامن. میرے بازو پہ بندھا نور امام ضامن. زیادہ عشق میں رکھتا ہوں دعا جینے کی. زیادہ عشق میں رکھتا ہوں دعا جینے کی. وادی طوس کی مٹی کو بنا لو سرما. وادی طوس کی مٹی کو بنا لو سرما. آنکھ بولی تھی کوئی بات بتا جینے کی. وادی طوس کی مٹی کو بنا لو سرما. آنکھ بولی تھی کوئی بات بتا جینے کی. وارث علم نبی فخر علی شیر خدا. وارث علم نبی فخر علی شیر خدا. میری بدعت کو بشارت ہو عطا جینے کی. میری بدعت کو بشارت ہو عطا جینے کی. ہم تیرے جد کے عزادار ہوئے مولا رضا. ہم تیرے جد کے عزادار ہوئے مولا رضا. کربلا والی ہے درکار ادا جینے کی. ہم تیری جد کے عزادار ہوئے مولا رضا. کربلا والی ہے درکار ادا جینے کی. مرثیہ سنتے ہوئے گریہ و غش ہے منظر. مرثیہ سنتے ہوئے گریہ و غش ہے منظر. مجلس شاہ شہیدہ ہے بقا جینے کی. مجلس شاہ شہیدہ ہے بقا جینے کی. جبر کے دور میں پرسوز نوا جینے کی. مشہد نور سے آتی ہے ہوا جینے کی. یہ 3-4 شعر رات کو ہی ہوئے, ایک خاص موڈ کے ہیں. ہر فرد آشنا تھا, ماحول با وفا تھا. ہر فرد آشنا تھا, ماحول با وفا تھا. ایک سلسلہ تھا نوری, چپ چاپ میں کھڑا تھا. ایک ہر فرد آشنا تھا, ماحول با وفا تھا. ایک سلسلہ تھا نوری, چپ چاپ میں کھڑا تھا. منزل تو مل گئی تھی, ہے قرب کی تمنا. منزل تو مل گئی تھی, ہے قرب کی تمنا. ہر ایک سفر کا ضامن مولا علی رضا تھا. ہر ایک سفر کا ضامن مولا علی رضا تھا. دہبل قصیدہ گو تھا اور مرثیہ انیسی. دہبل قصیدہ گو تھا اور مرثیہ انیسی. بندہ مرتضیٰ میں
نظروں میں بس رہا تھا۔ دامن کسیدہ گو تھا اور مرثیہ انیسی بندہ مرتضیٰ میں نظروں میں بس رہا تھا۔ میری ہوئی زیارت کچھ اس طرح سے منظر، میری ہوئی زیارت کچھ اس طرح سے منظر، پہلے بلایا مشہد پھر اذن گم ہوا تھا۔ میری ہوئی زیارت کچھ اس طرح سے منظر، پہلے بلایا مشہد پھر اذن گم ہوا تھا۔ ہر فرد آشنا تھا، ماحول با وفا تھا، ایک سلسلہ تھا نوری چپ چاپ میں کھڑا تھا۔ مجھے سجھاتے ہیں زیادہ وہ خوش کلام رضا، مجھے سجھاتے ہیں زیادہ وہ خوش کلام رضا، امام متقیاں ہیں میرے امام رضا۔ مجھے سجھاتے ہیں زیادہ وہ خوش کلام رضا، امام متقیاں ہیں میرے امام رضا۔ خدا گواہ کہ مولا امام ضامن ہے، خدا گواہ کہ مولا امام ضامن ہیں، سنوارتے ہیں یہ سطریں با اہتمام رضا، سنوارتے ہیں یہ سطریں با اہتمام رضا۔ اور امام موسی کاظم درود ہو تجھ پر، جب سرکار کا نام آئے تو درود پڑھیں۔ امام موسی کاظم درود ہو تجھ پر، تیرے پسر بھی ہیں اور قائم مقام رضا، تیرے پسر بھی ہیں اور قائم مقام رضا۔ میں ڈولتا ہوں تو مجھ کو سنبھالتا ہے کوئی، میں ڈولتا ہوں تو مجھ کو سنبھالتا ہے کوئی، مدد کو آتے ہیں رستے میں گام گام رضا۔ میں ڈولتا ہوں تو مجھ کو سنبھالتا ہے کوئی، مدد کو آتے ہیں رستے میں گام گام رضا۔ اور سلام بھیجتا ہوں مشہد مقدس پر، سلام بھیجتا ہوں مشہد مقدس پر، قبول کیجئے اختر کا یہ سلام۔ تھوڑا سا ماحول بن گیا ہے تو میں ذوالفقار کے کچھ بند آپ کو سنا۔ تلوار کیا تھی؟ برق گری تھی ہجوم پر، تلوار کیا تھی؟ برق گری تھی ہجوم پر، یکساں تھی اس کی آنچ خصوص و عموم پر، آفت جدا جدا تھی شقی اور شوم پر، سیلی تھی نامیان ریو شام و روم پر، کس کی ہے ڈھال کس کی زرہ جانتی تھی وہ، کس کس مقام پر ہے گرا جانتی تھی وہ، لمس رسول پاک و غنی اس کے ساتھ تھا، اصل اصول بت شکنی اس کے ساتھ تھا، رد و قبول حسن فنی اس کے ساتھ تھا، حاصل وصول پنج تنی اس کے ساتھ تھا، بدر و حنین کون یہ تیور ہی اور تھے، کچھ فرد جرم چڑھ گئے کچھ زیر غور، کچھ فرد جرم چڑھ گئے کچھ زیر غور تھے، یزداں مزاج عرش سے اتری ڈھلی ہوئی،
دستے نبی سے زینت دستے علی ہوئی، ایک ایک مارکے میں برابر چلی ہوئی، مولا علی کے ہاتھ کی تھی وہ پلی ہوئی، ایک ایک مارکے میں برابر چلی ہوئی، مولا علی کے ہاتھ کی تھی وہ پلی ہوئی، تھی خانہ زاد ازل سے شہ مشرقین کی، بچپن سے جانتی تھی طبیعت حسین کی، یزدہ مزاج عرش سے اتری ڈھلی ہوئی، دستے نبی سے زینت دستے علی ہوئی، ایک ایک مارکے میں برابر چلی ہوئی، مولا علی کے ہاتھ کی تھی وہ پلی ہوئی، تھی خانہ زاد ازل سے شہ مشرقین کی، بچپن سے جانتی تھی طبیعت حسین کی، جن زہریوں کے جیتے ہرے یاد تھے اسے، جن زہریوں کے جیتے ہرے یاد تھے اسے، بدر و احد فرار پرے یاد تھے اسے، جو دل تھے انتقام بھرے یاد تھے اسے، ایسی دولت تھی سب شجرے یاد تھے اسے، ایسی دولت تھی سب شجرے یاد تھے اسے، اتری لہو میں تیغ و سپر کاٹتی ہوئی، ایک ایک پر اٹھی تھی وہ لب چاٹتی ہوئی، عالی مقام عرش نصب منصف و خلیق، سبزے پہ تھے فریفتہ مونگے گوہر عقیق، لبہائے خندور گئے سادہ گئے امیر، فرما روائے حرب ید اللہ کی رفیق، وہ دی شناس اور زمانے سے آشنا، تھی جود و اتقاء کے گھرانے سے، کیا کیجئے ثنا کہ وہ اصلاً اصیل تھی، میدان میں قضائے کمین و رذیل تھی، تیغوں میں سر بلند تھی گردوں مسیل تھی، گویا نبی و آل نبی کی وکیل تھی، گویا نبی و آل نبی کی وکیل تھی، پراں سرور قرب شہ مشرقین میں، قبضہ تھا میں بوسے دستے حسین میں، ایسی کشیدہ سر کے تنی کی تنی رہی، لے لے کے بھی خراج غنی کی غنی رہی، خور تھا انی پہ اور انی کی انی رہی، دولہا بنے حسین بنی کی بنی رہی، دولہا بنے حسین بنی کی بنی رہی، آخر کو پاس رکھنا تھا ایک پاک ذات کا، تھا اس کا منہ دھلا ہوا زینب کے ہاتھ کا۔ تمام مومنین کو عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ آج کے جشن کے موقع پر 4 مصروں سے حاضری کا آغاز کر رہا ہوں کہ ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، توجہات کی طلبگار، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں جس پہ سلطان خراسان کا احسان نہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں جس پہ سلطان خراسان کا احسان نہیں، اور ہر گھڑی لب پہ میرے نام علی رہتا ہے، ہر گھڑی لب پہ میرے نام علی رہتا ہے، ہر گھڑی لب پہ میرے نام علی رہتا ہے۔ ارے کون کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں؟ دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ حیدری، ایسے نہیں، جشن والا نعرہ لگائیں، دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری حیدری، اپنی اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات۔ کلام پیش کر رہا ہوں امام رضا علیہ السلام کی شان میں۔
دین کا دین ہے، دین کا دین ہے، ایمان کا ایمان ہے تو، اے میرے مولا رضا شاہ خراسان 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 ہے تو۔ ایک ایک مصرے پہ توجہ ہر طلبگار ہوں۔ اور تو ہی قرآن ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہے، تو ہی قرآن ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہے، تو ہی قرآن ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہے، ایک ہی وقت میں حیدر بھی ہے، شبیر بھی ہے، فقط اتنا نہیں، کبھی تصویر نبی ہے، کبھی عمران ہے تو، نعرہ حیدری، اے میرے مولا رضا شاہ خراسان ہے تو۔ اس عبادت میں میرے ساتھ شامل ہوں گے تو جشن کا اور ایک مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ اے میرے مولا رضا شاہ خراسان ہے تو، اور تو ہے قرآن کو قرآن سکھانے والا، تو ہے قرآن کو قرآن سکھانے والا، تو ہے اللہ کی پہچان کرانے والا، بسرے شیر خدا چہرہ یزدان ہے تو، اے میرے مولا رضا شاہ خراسان ہے تو، اے میرے مولا رضا شاہ خراسان ہے تو، اور بے زبانوں کے دہن میں بھی زباں پڑتی ہے، بے زبانوں کے دہن میں بھی زباں پڑتی ہے، حکم تیرا ہو حکم تیرا ہو تو تصویر میں جا پڑتی ہے، بشری شکل میں اللہ کی پہچان ہے تو، دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور دعا کرتا ہوں آج کی شب کے صدقے مولا آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین علیہ السلام۔ تمام دل کی نیک شرعی حاجات کو دل میں رکھتے ہوئے یہ شعر سنیے گا۔ اے میرے مولا مولا سنبھالی ہے ولایت تو نے، اے میرے مولا سنبھالی ہے ولایت تو نے، پائی ہے جعفر صادق کی صداقت تو نے، پائی ہے جعفر صادق کی صداقت تو نے، قلب کاظم پہ جو اترا ہے وہ قرآن ہے تو، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اے میرے مولا رضا شاہ خراسان ہے تو، تیری صورت میں ہے نور ازلی کی صورت، تیری صورت میں ہے نور ازلی کی صورت، اپنے پیکر میں ہے تو ناد علی کی صورت، ضامن آہو ہے تو کل کا نگہبان ہے تو،
ہے میرے مولا رضا شاہ خراسان ہے تو، ہے میرے مولا رضا شاہ خراسان ہے تو. اور حاصل کلام شعر. ارے جو ولی کی تھی جو ولی کی تھی ادائیں وہ ادا تیری ہے، اور رب اکبر کی رضا میں رضا تیری ہے. جو ولی کی تھی ادائیں وہ ادا تیری ہے، رب اکبر کی رضا میں رضا تیری ہے. یعنی اللہ کی رحمت کا ایک عنوان ہے تو. ہے میرے مولا رضا شاہ خراسان ہے تو. جو ولی کی تھی ادائیں وہ ادا تیری ہے، جو ولی کی تھی ادائیں وہ ادا تیری ہے، رب اکبر کی رضا میں رضا تیری ہے. یعنی اللہ کی رحمت کا ایک عنوان ہے تو. ہے میرے مولا رضا شاہ خراسان ہے تو. شعر سنیے گا. سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. شروع اپنی اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے پڑھتی صلوات. تجھ کو ہے سجدہ رب کرتا ہے جھک جھک کے سلام. تجھ کو ہے سجدہ رب کرتا ہے جھک جھک کے سلام. روبرو تیرے یہی کرتا ہے کعبہ بھی کلام. روبرو تیرے یہی کرتا ہے کعبہ بھی کلام. ارے میں تو بس جسم ہوں، میں تو بس جسم ہوں، میں تو بس جسم ہوں، اے مولا میری جان ہے تو. دولت بلند کر کے نعرہ حیدری. میں تو بس جسم ہوں، میں تو بس جسم ہوں، اے مولا میری جان ہے تو. اے میرے مولا رضا شاہ خراسان ہے تو. ہے تیرے در کے گدا گر علی اور رضوان، ہے تیرے در کے گدا نور علی اور حسن. تجھ سے کرتے ہیں دعا نور علی اور حسن. تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے کہ دونوں پہ مہربان ہے تو. اے میرے مولا رضا شاہ خراسان ہے تو. صلوات بابا سے. ایک فرمائشی کلام ہے امام رضا کے حضور. اس کلام میں سب میرے ساتھ عبادتاً شامل ہوں گے. المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، مولا رضا، المدد مولا رضا، مولا رضا، المدد مولا رضا،
مولا رضا المدد مولا رضا مولا رضا المدد مولا رضا مولا رضا المدد مولا رضا مولا رضا اور آپ ہیں جانے علی و سیدہ آپ ہیں جانے علی و سیدہ آپ ہیں نور خدا مولا رضا آپ ہیں نور خدا مولا رضا آپ ہیں نور خدا مولا رضا آپ ہیں نور خدا مولا رضا. شعر سنیے گا. بوریے پر بیٹھ کے شاخی کرے بوریے پر بیٹھ کے شاخی کرے آپ کے در کا گدا مولا رضا آپ کے در کا گدا مولا رضا. اور مشکلیں خود مشکلوں میں پڑ گئی سنیے گا. مشکلیں خود مشکلوں میں پڑ گئی کب جب پکارا میں نے یا مولا رضا جب پکارا میں نے یا مولا رضا جب پکارا میں نے یا مولا رضا جب پکارا میں نے یا مولا رضا. اور دیکھنی ہے جس کا جنت جیتے جی وہ دیکھ لے روزہ تیرا مولا رضا دیکھ لے روزہ تیرا مولا رضا. اور راہ مدحت سے بھٹک سکتا نہیں ہے میرے خود رہنما مولا رضا ہے میرے خود رہنما مولا رضا. اور عمر بھر کرتا رہا تیری ثنا عمر بھر کرتا رہا تیری ثنا آپ کا یاسر رضا مولا رضا آپ کا یاسر رضا مولا رضا. ایک دفعہ دل سے کہہ دیں المدد مولا رضا. جانے سے پہلے ایک نعرے کا جواب دیجیے گا اس کے بعد قبلہ کو زحمت دینی ہے. نعرے تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر نعرے رسالت دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یک زباں ہو کے نعرہ حیدری حیدری حیدری. اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم. الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی
التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الاحرف ام ائمۃ الغر بل ام ابیہا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح لہ الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات علی محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس عظیم شب کی مناسبت سے امام زمانہ روحی لہ الفدا کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں اور جملہ مومنین کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں۔ ہم یہ خصوصیت ہے خدا نے بخشی کہ آل محمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور آل محمد کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اپنی ذاتی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حیثیت ساری کی ساری اس نسبت کی ہے جو ہمیں آل محمد سے حاصل ہے۔ خداوند عظیم نے یہ شرف ہمیں بخشا ہے کہ ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت اس نے ڈالی ہے، اور دنیا نے جو ذکر آل محمد ختم کرنا چاہا، شیعہ نے اپنی جان مال اولاد سب قربان کیا، لیکن دنیا کو آل محمد کے ذکر کو مٹانے نہیں دیا، اور واضح ہے کہ اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ جو ہمارے عہد ہیں، ہماری فطرت کا جو عہد و میثاق ہے خداوند عظیم کے ساتھ کہ ہر حال میں آل محمد کی محبت کا پاس کیا جائے گا، لہٰذا قبروں کی زیارت، روضوں اور ضریح کی زیارت کے لیے ہمارا یہ جانا آل محمد کی قبور کے اوپر یہ ایک ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور اس ولایت کو پیش کرنا ہے معصوم پر، اس لیے یہ ساری مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں، اور اس ذکر کو زندہ کرنے کی خاطر مسلسل یہ سفر جو خداوند عظیم نے ہمارے لیے قرار دیا ہے، ہم اس کے لیے جاتے ہیں تاکہ اپنا اخلاص اور اپنی ولایت ہم آل محمد کے لیے پیش کر سکیں۔ پانچویں امام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت حج کر لو نا تو پھر ہماری زیارات پہ آؤ، لے یعرضوا علینا ولایتہم، تاکہ آ کے اپنی ولایت کو ہمارے اوپر پیش کریں۔ تو اس لیے زیارت کی جاتی ہے، اور جس ہستی کا آج ذکر مقدس ہم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ائمہ طاہرین میں سید الشہداء کے بعد واضح ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حسنین شریفین علیہم السلام، ان کو بہت بڑے مقام حاصل ہیں، لیکن زیارت کے لحاظ سے جتنا اجر آپ کی زیارت کا ذکر کیا گیا سید الشہداء کے بعد کسی اور امام کے لیے ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جب نامے امام سے سوال کیا جاتا ہے یبن رسول اللہ زیارت و ابی کا افضل ام زیارت و ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ آپ کے بابا کی زیارت افضل ہے یا مولا حسین کی زیارت افضل ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا زیارت و ابی، میرے بابا کی زیارت افضل ہے۔ شاید آپ نے اس دور کے لحاظ سے کہا ہو کہ آگے وجہ بھی ذکر فرمائی کہ سید الشہداء کی زیارت کو ہر کوئی جاتا ہے، لیکن میرے بابا کی زیارت کو صرف اور صرف جو خالص شیعہ ہیں وہی جاتے ہیں، لہٰذا میرے بابا کی زیارت اس لیے افضل ہے۔ بارکہ وہ تو مسلمات میں سے ہے، سید الشہداء کی زیارت کا جو مقام ہے اور جو آپ کی زیارت کے لیے ثواب ذکر کیا گیا وہ بھی بہت انتہا کا ہے۔ 70,000 حج اور 70,000 عمرے آپ کی زیارت کا ثواب ذکر کیا گیا۔ پاک پیغمبر سے شروع ہوئے، ہر امام نے ارشاد فرمایا آپ سے پہلے
آپ کی زیارت کے اثرات کو خود آپ نے بھی ارشاد فرمایا، آپ کی اولاد نے بھی ذکر کیا کہ ہماری وہ ہستی جو طوس میں دفن ہے ان کی زیارت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ستدفن بضعتی بارض خراسان فمن زارها مکروب لم یزرہ مکروب الا وکشف اللہ کربہ ولم یزرہ مذنب الا وغفر اللہ ذنبہ، کہ پیغمبر فرماتے ہیں ان قریب میرا ایک حصہ ارض خراسان میں دفن ہوگا، کوئی مصیبت زدہ ان کی زیارت نہیں کرے گا مگر خدا اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اور کوئی گناہ گار آپ کی زیارت کو نہیں جائے گا مگر یہ کہ خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس حد تک آپ کی زیارت کا مقام ذکر کیا گیا ہے۔ مولا امیر نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اس بیٹے کی زیارت کو جو طوس میں دفن ہوگا، جو بھی اس میرے بیٹے کی زیارت کو جائے گا عارفاً بحق ہی، خدا بند عظیم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آپ نے خود جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ بہت خوبصورت۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بقعۃ بارض خراسان، ایک زمین خراسان میں ایک جگہ ہے، ایک بقعہ ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ فوج من الملائکۃ ینزل و فوج یصعد، فرشتوں کی ایک گروہ اتر رہا ہوتا ہے اور ایک گروہ پرواز کر رہا ہوتا ہے اسے، واللہ انہا روضۃ من ریاض الجنہ، خدا کی قسم وہ جنت کا باغ ہے۔ فمن زارنی فی تلک البقعۃ، جو مجھے زیارت کرے میری اس بقعہ میں آ کر کے، خدا بند عظیم 70 حج اور 70 عمروں کا اسے ثواب عطا کرے گا، اور قیامت کے دن میں اور میرے آبا اس کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ لہٰذا یہ ہستی اس طرح سے عظیم ہے، آپ کے لیے جو کچھ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، 7ویں امام نے ارشاد فرمایا، اس سے آپ کا مقام ایک خاص خصوصیت کے ساتھ آپ کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سیخرج اللہ بہ، یہ جو میرا بیٹا موسیٰ کاظم ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں خداوند عظیم اس کے ذریعے سے ایک ہستی کو اس دنیا میں بھیجے گا، کس کو؟ سیخرج اللہ بہ غوث ہذہ الامہ وغیاثہا وعلمہا ونورہا وحکمتہا، خدا اس بیٹے کے ذریعے سے ایک ہستی کو دنیا میں بھیجے گا جو کہ پناہ گاہ ہے اس امت کی، فریاد رس ہے اس امت کا، اور علم ہے اس امت کے لیے، نور ہے اس امت کے لیے، اور حکمت ہے اس امت کے لیے۔ 7ویں امام جمع کر لیتے اپنے بیٹوں کو اور ارشاد فرماتے اِنَّ أَخَاكُمْ عَلِيًّا عالم و آل محمد، میرے بیٹو غور سے سنو، یہ آپ کا بھائی علی عالم و آل محمد، آل محمد کا عالم ہے، فاسألوہ عن دینکم واحفظوا ما یقول لکم، اپنے اس بھائی سے اپنے دین کے مسائل کو پوچھنا اور جو وہ فرمائے اسے یاد رکھنا، اس لیے کہ قد سمعت من ابی غیر مرۃ۔ 7ویں امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، غیر مرۃ، کئی مرتبہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، انا لفی صلبک عالم آل محمد لیتنی ادرکتہ، کہ اے میرے بیٹے موسیٰ کاظم تیری صلب میں عالم آل محمد موجود ہے، کاش میں اسے پا سکتا۔ سمیع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وہ جو ہستی آنے والی ہے خداوند عظیم نے اسے امیر المؤمنین علی کا ہم نام قرار دیا ہے۔ ایسے الفاظ کسی ہستی کے لیے ائمہ طاہرین نے ارشاد نہیں فرمایا عالم و آل محمد۔ چھٹے امام ارشاد فرماتا لیتنی ادرکتو، کاش میں اسے پا لیتا، کاش میں اس کی زیارت کر لیتا، اس عالم آل محمد کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے علم کے خزینے آپ نے دنیا کو پیش کیے ہیں، کسی امام کو موقع بھی نہیں ملا ہے اور اس طرح سے پیش بھی نہیں ہو سکے۔ چھٹے امام نے فقہ کے لحاظ سے دین آل محمد کو خوب پھیلایا دنیا میں، لیکن آپ نے جس انداز میں
جو غیر اہل مذہب تھے، غیر مسلم تھے، ان کے سامنے جس طرح سے علم کے دریا بہائے ہیں، ایسا موقع کسی اور امام کو نہیں ملا ہے۔ آپ کی زندگی شروع ہی اس لیے ہوئی کہ آپ کثرت سے علم کا اظہار فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو کہا گیا، چونکہ آپ کا دور امامت مدینہ میں 17 سال دور امامت آپ نے مدینہ میں گزارا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت اسی سال میں ہوئی جس سال میں آپ کے جد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 148 ہجری میں آپ کے جد کی شہادت ہوتی ہے اور 148 ہجری میں ہی آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور فرق تو 1 مہینے کا ہی پڑتا ہے بیچ میں۔ 25 شوال کو چھٹے امام کی شہادت ہوتی ہے اور 11 ذیقعد کو 148 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ 183 ہجری میں آپ کے بابا کی شہادت ہوتی ہے 7ویں امام کی، اور 183 ہجری سے آپ منصب امامت کو سنبھالتے ہیں۔ 200 ہجری تک 201 ہجری تک آپ مدینہ میں رہتے ہیں۔ 17 سال منصب امامت آپ نے مدینہ میں ذمہ داری کو سنبھالا ہے، اور 200 ہجری میں مأمون آپ کو طلب کرتا ہے خراسان، اور 201 ہجری میں آپ 4 ماہ کا سفر کر کے خراسان پہنچتے ہیں۔ 4 ماہ سفر میں رہے۔ اس دور میں سفر کتنے مشکل ہوا کرتے تھے۔ 4 ماہ پورے اس سفر میں آپ کو لگتے ہیں جو آپ نے مدینہ سے، اور اس نے منع کر دیا تھا کہ آپ کو ان شہروں میں نہ لے جایا جائے جہاں پہ آپ کے شیعہ موجود ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ قم میں منع کیا تھا کہ قم کی طرف نہیں لے آنا، بصرہ کی طرف سے فارس، بصرہ، اہواز، اس راستے سے آپ کو مرو اور نیشاپور اور بیچ کی بستیوں میں گزرتے ہوئے، کہ سارے سفر کی تفصیل موجود ہے۔ آپ کو اس سفر میں 4 ماہ لگتے ہیں۔ 201 ہجری میں آپ مرو پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ پھر 203 ہجری تک یہ عرصہ آپ گزارتے ہیں، اور اس میں شہادت آپ کی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ عرصہ ہے کہ جس میں کثرت سے مناظرات کروائے گئے، گفتگویں کرائی گئیں۔ مأمون کا پورا زور تھا کہ کسی طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسا آ جائے کہ اس کے سوالوں کے جواب میں آپ جواب نہ دے سکیں، اور وہ مقام و مرتبہ جو آپ کو حاصل ہوا ہے اسے کم کیا جا سکے۔ مأمون کی یہ مسلسل کوشش رہی ہے کہ اس کے اوپر پوری تفصیل اور تحقیق کی ضرورت ہے، اور وہاں وہ آپ نے جو علمی مناظرات فرمائے ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ 7 مناظرے آپ کے مشہور ترین مناظرے ہیں جن کی پوری تفصیل کتابوں میں موجود ہے، کس سے گفتگو ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، اور یہ چونکہ ایک مفصل گفتگو ہے اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے تاکہ آپ کا مقام علمی جیسے وہاں پہ لوگوں کے لیے روشن ہوا، اس قوم کو بھی اور آج کے دور میں لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ باتیں جو ائمہ نے اس دور میں پیش کی ہیں آج بھی فکر انسانی اس کو نہیں پا سکتی۔ یہ عظمت علمی تھی جو علم خدا دادی کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یہ کہیں سے علم حاصل نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے وہ مناظرہ فرمایا جو مشہور، جس میں سارے اہل کتاب موجود تھے اور اس میں سب کو لاجواب کیا، اور عمران سابعی جیسا شخص مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور پھر محمد ابن جعفر صادق علیہ السلام، وہاں پہ بزرگ بنی ہاشم محمد موجود تھے، اس نے یہ پیغام بھیجا کہ مجھے تعجب ہے کہ مدینہ میں کبھی آپ کو ایسی صورت پیش نہیں آئی کہ کسی ایسے شخص سے آپ کا مناظرہ ہوا ہو۔ عجیب ہے کہ یہ ساری دلیلیں آپ نے کس طرح سے انہیں پیش کی ہیں۔ لوگوں کو تعجب ہوا آپ کے مقام کے لحاظ سے، اور یہ 4 مناظرے وہاں اس گفتگو میں ہوئے۔ ایک سلیمان مروزی جو زیدی فرقہ سے تعلق رکھتا تھا، ایک مشہور مناظرہ اس سے ہوا، اور ایک مشہور مناظرہ آپ کا بصرہ میں ہوا، بالکل جب ابتدائے امامت آپ نے منصب کو سنبھالا۔ محمد ابن اسماعیل ابن فضل ہاشمی بیان کرتا ہے کہ میں بغداد گیا، 7ویں امام کی زیارت کی، اور میں نے 7ویں امام سے عرض کیا، ابن رسول اللہ، خدا نہ ایسا دن ہمیں دکھائے
اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو آپ کے بعد ہمارا امام کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد ابن فضل، محمد ابن اسماعیل ابن فضل نام ہے، مشہور ہے محمد ابن فضل ہاشمی کے نام سے، اے محمد ابن فضل، تم یہاں سے مجھ سے ملاقات کرو گے اور یہاں سے سیدھا تم مدینہ جاؤ گے، میرا بیٹا علی میرے بعد تمہارا امام ہے، دلیل امامت خود ان سے طلب کرنا، وہ تمہیں بیان کرے گا۔ محمد ابن فضل ہاشمی بیان کرتا ہے کہ میں بغداد سے مدینہ آیا، مولا کی شہادت ہوئی اور میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، بابا نے بھی سلام دیے تھے، بابا کے سلام بھی پہنچائے، یا ابن رسول اللہ، میں آخری دنوں میں آپ کے بابا کی زیارت کر کے آیا ہوں، انہوں نے آپ کو سلام فرمایا ہے، اور میں چونکہ یہاں سے بصرہ واپس جاؤں گا، بصرہ کا رہنے والا تھا، میں بصرہ واپس جاؤں گا، لوگ مجھ سے امامت کے حوالے سے سوال کریں گے، یا ابن رسول اللہ آپ مجھے اپنی امامت کی کوئی دلیل ارشاد فرمائیے تاکہ میں لوگوں کو بیان کر سکوں کہ 7ویں امام کے بعد آپ منصب امامت پہ فائز، دلیل ارشاد فرمائیے۔ آپ نے مواریث ائمہ اس کو دکھائے کہ یہ مواریث ائمہ میرے پاس محفوظ ہے، لیکن واضح تر دلیل میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ جس وقت تم بصرہ پہنچو گے، جس دن بھی پہنچو گے بصرہ، تمہارے بصرہ پہنچنے کے ٹھیک 3 دن کے بعد میں بصرہ آؤں گا اور وہاں پہ مومنین کو اکٹھا کرنا، میں سب سے ملاقات کروں گا۔ محمد ابن فضل کہتا ہے کہ میں بصرہ واپس پہنچا، لوگوں نے مجھ سے امام کے بارے میں پوچھا، میں نے بتایا کہ علی ابن موسیٰ الرضا ہمارے امام ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے امامت کے اوپر؟ میں نے کہا کہ امام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں جس دن بصرہ پہنچوں ٹھیک 3 دن کے بعد امام تشریف لے کے آئیں گے، لہٰذا میں مومنین کو دعوت دیتا ہوں، حقانیت امام اسی سے ثابت ہو جائے گی کہ آج میں بصرہ پہنچا ہوں، آج سے ٹھیک 3 دن کے بعد اگر امام تشریف لے آتے ہیں تو ثابت ہو جائے گا وہ امام ہے۔ لہٰذا مومنین 3 دن کے بعد حسن ابن محمد جعفری ہاشمی موجود تھے وہاں پہ بصرہ میں، ان کے گھر میں مومنین جمع ہو گئے، اور تیسرا دن جب شروع ہوا تو آپ عصر ظہر کی نماز کے بعد بصرہ تشریف لے آتے ہیں، آ کر کے سلام ارشاد فرمایا اور کہا کہ میں نے ظہر کی نماز مدینہ میں پڑھی ہے۔ حاکم مدینہ نے مجھ سے ملاقات کی ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور دوبارہ اس کے ساتھ میری ملاقات مغرب کی نماز کے بعد ہے، جو مجھے جا کر مدینہ پڑھنی ہے آپ کے پاس۔ اب میں آیا ہوں امامت کے حوالے سے، تمہیں کوئی بھی سوال درپیش ہو تو میں یہاں پہ موجود ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا تھا اس کے مطابق ہم نے آپ کا یہ معجزہ دیکھ لیا ہے، ہمیں آپ کی امامت کا یقین ہو گیا ہے، لہٰذا ضرورت نہیں ہے کچھ پوچھنے کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، آرام سے اطمینان سے بیٹھو اور جو بھی سوال تمہیں درپیش ہے وہ سوال مجھ سے کرو۔ عمرو بن حداب، اس جم میں ایک شخص ناسبی موجود تھا جس کا نام عمرو بن حداب ہے۔ عمرو بن حداب کہتا ہے کہ میں آپ سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ہمیں محمد ابن فضل ہاشمی نے بتایا کہ آپ غائب کی خبریں رکھتے ہیں، آپ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں ان کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اور دوسری یہ بات بتائی ہے کہ آپ جتنی بھی لغات زبانیں بولی جاتی ہیں آپ سب زبانوں کو پہچانتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمرو بن حداب، جو کچھ محمد ابن فضل نے تمہیں کہا ہے درست کہا ہے، آسمانی کتابوں کو میں عالم ہوں، جس کتاب سے بھی پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں گا۔ زبانوں کے لحاظ سے بھی میں امام ہوں، میں عالم ہوں زبانوں کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 4 زبانوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، ہندی ہے، فارسی ہے اور رومی ہے، ان کو جمع کیا ہوا ہے، یہ آپ سے سوال کریں گے اپنی اپنی زبان میں، آپ انہیں اپنی زبان میں، ان کی زبان میں جواب دیجئے گا۔ ہر اہل زبان نے اپنی زبان میں آپ سے گفتگو کی اور آپ نے اس کی زبان میں اس سے فصیح تر اسے جواب دیا۔ سب نے یہ اعتراف کیا کہ آپ ہماری زبان کو ہم سے بہتر جانتے ہیں،
یہ امام کی خصوصیت ہے۔ مولا امیر نے ارشاد فرمایا اوتینا فصل الخطاب، ہم ائمہ کو خداوند عظیم نے فصل خطاب عطا کیا ہے۔ اس فصل خطاب سے یہی زبانوں کا علم ہے۔ ابو السلط ہروی نے آپ سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ یہاں خراسان میں تشریف فرما ہیں، یہ غلام مختلف زبانوں کے ہیں، آپ ہر سے اس کی زبان میں گفتگو فرماتے ہیں۔ یا ابن رسول اللہ اتحسن لغاتہم، آپ ان کی زبان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو سلط انا حجت اللہ علی خلقی، اور میں لوگوں پہ خدا کی حجت ہوں، خدا مجھے حجت بنائے اور انہیں زبان عطا نہ کرے، حجت کیسے ہو سکتی ہے لوگوں میں؟ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ میں حجت خدا ہوں، انا حجت اللہ علیہ، میں ان پہ حجت بنایا گیا ہوں، اور حجت کیسے ہو سکتا ہے جو ان کی زبانوں کو نہ جانتا ہو؟ کیا تم نے پڑھا نہیں ہے مولا علی کا یہ فرمان جو انہوں نے فرمایا اوتینا فصل الخطاب، کہ ہمیں ائمہ کو خدا نے فصل خطاب عطا کیا ہے، اس فصل خطاب سے یہی زبانوں کا علم مراد ہے جو میں عطا کیا گیا۔ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو گفتگو کرتی ہو اور ہم ائمہ کو اس کی گفتگو کا علم نہ ہو سکتا ہو۔ اگر پرندے بھی بولتے ہیں تو وہ بھی گفتگو ہمیں معلوم ہے، اور جو نہیں بولتے ہم ان سے بھی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے گفتگو فرمائی، درخت نہیں بولتے ہیں، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایتھا الشجرہ ان کنت تؤمنین باللہ وانی رسول اللہ، اے درخت اگر تو ایمان رکھتا ہے اللہ کی وحدانیت پہ اور میری رسالت پہ، فن کالے بے عروقک وہاتی الیہ، اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کر میرے حضور میں چلے جاؤ۔ یا علی علی، آپ نے یہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ نہج البلاغہ میں پورا خطبہ مولا امیر کا موجود ہے اس معجزہ پیغمبر کے اوپر۔ تو لہٰذا کائنات میں یہ جو جامد چیزیں ہیں نا، یہ بھی معصوم جب اس سے گفتگو کرتا ہے تو یہ فہم رکھتے ہیں معصوم کی گفتگو کا اور جواب دیتے ہیں معصوم کی گفتگو۔ چوتھے امام کے بارے میں حجر اسود کا مسئلہ مشہور ہے کہ جس طرح سے محمد ابن حنفیہ نے آپ کی امامت لوگوں پہ مسلط کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو آپ کی امامت کا علم ہو سکے، شک و شبہ نہ باقی رہ سکے، محمد ابن حنفیہ بہت بزرگ تر تھے کہ وہ دعویٰ امامت کریں، نہ صرف اپنے آپ کو اس لیے پیش کیا کہ مجھے مسلمانوں کا ایک گروہ امام مانے گا، ان کے لیے بھی واضح ہو سکے، جو چوتھے امام کی امامت کو نہیں جانتا ہے ان کے لیے بھی واضح ہو سکے کہ مقام امامت کیا ہے۔ لہذا گفتگو کی، بھتیجے مجھے یہ حق دو، چونکہ میں بزرگ ہوں، آپ کے بابا کا بھائی ہوں، یہ میرا حق بنتا ہے۔ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا، نہیں چچا ایسا دعویٰ نہ کرو کہ خدا تمہاری عمر کو کوتا کر دے گا، عمر کم ہو جائے گی، میں امام حق ہوں۔ کہا کیسے ثابت ہوگا؟ آپ نے فرمایا حجر اسود کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے گواہی مانگتے ہیں، وہ حجر اسود جس کے بارے میں بول کر گواہی دے گا وہ امام بن جائے گا، اس کی امامت ثابت ہو جائے گی۔ محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ بھتیجا وہ تو پتھر ہے، کیسے گفتگو کرے گا؟ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ الامام لا یکلمہ جواد فلیس بامام، جس امام سے پتھر گفتگو نہ کرے وہ امام ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ لہٰذا چاروں زبانوں میں گفتگو کی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آپ غیب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا درست۔ اس نے کہا کہ خدا کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا ہے، میں نہیں مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں بتاؤں کہ 5 دن کے بعد تم کسی کے قتل کے شبے میں، قتل کے الزام میں گرفتار ہو جاؤ گے، مان لو گے؟ اس نے کہا نہیں مانوں گا، اس لیے کہ غیب خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، قرآن میں خدا نے کہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا اسی قرآن میں فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ خدا عالم غیب ہے، اپنے غیب پہ کسی کو اطلاع نہیں دیتا مگر اسے جس رسول کا خود استفاء کرتا ہے، جس رسول کا خود انتخاب کرتا ہے اسے دیتا ہے۔
فرمایا الرسول هو المرتضی ونحن ورثۃ ذلک الرسول، اور جسے خدا نے انتخاب کیا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، ہم اسی محمد کے وارث قرار دیے گئے ہیں۔ لہذا آپ نے فرمایا نہ صرف یہ کہ تمہیں گرفتار کیا جائے، ایک اور بات سنو، تم اندھے ہو جاؤ گے، ایک اور بات سنو، جھوٹی قسم اٹھاؤ گے، برس کا شکار ہو جاؤ گے، اس طرح دنیا سے جاؤ گے۔ کچھ وقت گزرا، عمرو بن حداب کے ساتھ یہ تینوں واقعات پیش آئے۔ 5ویں دن قتل کے الزام میں گرفتار ہو گیا، اندھا ہو گیا، برس کا مریض ہو گیا۔ ایک شخص نے جو اس اجتماع میں موجود تھا عمرو بن حداب سے جا کے سوال کیا، عمرو بن حداب جو امام نے تیرے بارے میں فرمایا تھا پورا ہوا ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے جس وقت کہہ رہے تھے مجھے یقین تھا ویسے ہوگا، لیکن دل نہیں مان رہا تھا۔ یہ حسد ہے، یہ بغض ہے آل محمد کا۔ کمالات آل محمد کو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن وہ کہتے تھے ہمارا دل نہیں مانتا۔ ہمیشہ منکر اس طرح سے رہے۔ فرعون والوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، وہ آیات الہی کا یقین رکھنے کے بعد وہ نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ تکبر کرتے ہیں، آیات الہی کے مقابل میں سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ انسان حق کے سامنے سر جھکا لے۔ جب حق کا یقین ہو جائے تو سر جھکا لے۔ ان مناظروں میں عمران صابئی نے یہی بات کی تھی۔ اتنی بڑی ہستی تھی یہ عمران، جب آپ نے بحث کر لی، جاسلیک سے بحث کر لی، نسطاس رومی سے بحث کر لی، راس الیہود جو یہودی تھا راس الجالوت اس سے بحث کر لی، عمران کی طرف متوجہ ہوئے۔ عمران نے کہا کہ میں پورے شام، الجزیرہ، عراق، بصرہ، سب جگہوں پہ علماء کے پاس گیا ہوں، کسی نے مجھے خدا کی وحدانیت کے حوالے سے مطمئن نہیں کیا۔ آپ سے اسی بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم عمران صابئی ہو، اتنا عظیم متکلم تھا اس دور کا کہ اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ سوال کے لیے آپ کے سامنے آتا ہے پورے مجمع پہ ایک سکوت چھا جاتا ہے کہ عمران، اب عمران کو کیسے جواب دیں گے ابھی پتہ چل جائے گا۔ اور آپ نے توحید کے حوالے سے، خدا کے وجود کے حوالے سے، صفات خدا کے حوالے سے عمران سے ایسے گفتگو کی کہ ایک مرتبہ سجدے میں گر کے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، آج حق آپ نے میرے لیے ثابت کر دیا ہے۔ اور بہت مخلص ہوا آپ کے حوالے سے، بعد میں دین کے حوالے سے، اور پھر لوگ آ کر کے عمران سے دین کی دلیلیں سیکھتے تھے اور دین کو سمجھتے تھے۔ اور آپ نے بھی خوب عمران کو عزت دی۔ جب گھر پہنچے پیغام بھیجا، ایک بندے کو بھیجا جاؤ عمران کو بلا کے لے آؤ۔ عمران آیا، آپ نے 10,000 درہم دیے، اس کی آؤ بھگت کی، کھانا کھلایا، اور پھر فرمایا کل آنا میں تمہیں مدینہ کا کھانا کھلاؤں گا۔ اتنی عظمت کسی شخص کی کہ امام اتنی توجہ کرے۔ یہ ابو ناصر بزنتی، ابن ابی ناصر بزنتی آپ کے اصحاب میں سے ایک خاص بزرگوار جو ہیں، عیسائی سے مسلمان ہو، ماں باپ پھر بھی عیسائی رہے، لیکن ان کو خداوند عظیم نے رہنمائی کی، امام کے حضور پہنچے اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ ابن ابی ناصر بزنتی، اور یہ اصحاب اجماع میں سے وہ ہستی ہے جس کے بارے میں شیخ طوسی نے کہا کہ اگر یہ مرسل روایت بھی بیان کرے تو اسے قبول کر لیا جائے۔ ابن ابی عمیر، ابن ابی ناصر بزنتی، یہ وہ ہستیاں ہیں، فرمایا اگر یہ مرسل روایت بھی کہے تو اسے قبول کر لیا جائے گا۔ اتنی اہمیت حضرت کی نظروں میں ابن ابی ناصر بزنتی کیا کہ خود اپنی سواری بھیجی، جاؤ بزنتی کو لے کر کے آؤ۔ سواری گئی، سوار کیا، لے کر کے آئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہوتی رہی، لوگ اٹھ کے جاتے رہے، یہ اٹھنا چاہتا ہے، حضرت نے فرمایا نہیں بزنتی تم بیٹھو، بیٹھ گیا۔ تھوڑا رات کا ایک پہر گزر گیا، پھر اٹھنا چاہا، فرمایا بزنتی یہاں سونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، اس سے بڑھ کے اور میرے لیے شرف کیا ہے کہ آپ فرمائے کہ میں یہاں سو جاؤں۔ آپ نے اپنی کنیز سے فرمایا میرا بستر اس کے لیے لگاؤ، میرا تکیہ اس کے لیے لگاؤ، میں جو لحاف اوپر لیتا ہوں وہ اسے دو۔ بزنتی کہتا میں اوپر والے کمرے میں، دل
میں اتنا خوش ہو رہا تھا کہ مجھ جیسا کون ہے، کہ مجھے امام نے اپنی سواری دے کر کے بلوایا، خود ارشاد فرمایا کہ یہاں سو جاؤ، اپنا بستر عطا کی، اپنا لحاف عطا کی، مجھ جیسا کون ہے۔ یہ خیال میرے ذہن میں آیا، ادھر امام نے آواز دی بزنتی، مولا امیر زید ابن سوحان کی عیادت کو تشریف لے گئے تھے۔ زید ابن سوحان، ساسا ابن سوحان بیمار ہوا، مولا امیر اس کے گھر اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ اس نے دل میں سوچا کہ میرا کتنا مقام بلند ہے کہ مولا امیر خود تشریف لایا میری عیادت کو۔ حضرت امیر نے ارشاد فرمایا تھا، یہ مت سوچو جو تم دل میں سوچ رہے ہو، اپنے نفس پہ نظر کرو، وہ کیسا ہے بارگاہ خدا میں۔ اسے اپنے مؤمنین پہ فخر نہ بنا لینا کہ علی میرے گھر آئے تھے۔ آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا، بزنتی اپنے نفس میں نگاہ کرو، امام اس طرح سے ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں ایک خیال بھی گزرتا ہے، اگر امام اس کا عالم نہ ہو تو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ یہ منزل خدا نے امام کو عطا کی ہے، اور امام کا رسول خدا سے رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی یہ سمجھے کہ سلسلہ سند کے ذریعے سے امام کا اتصال ہے رسول خدا سے، تو اس نے منزل امامت کو نہیں سمجھا ہے۔ امام روح پیغمبر کا تسلسل ہے، یہ وہی روح پیغمبر ہے جو سب ائمہ میں پائی جاتی ہے، یہ تسلسل ہے روح پیغمبر کا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انصاری آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ لاتا ہے، عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ، یہ ایک ہدیہ ہے، ایک ڈبیا ہے جو سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا ہدیہ نہ آج تک کسی نے کسی کو دیا ہوگا، نہ قیامت تک کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہا ابن رسول اللہ، اس میں بال ہیں منہ مبارک رسول خدا جو ہماری نسلوں میں امانت کے طور پہ چلتے آ رہے ہیں۔ مولا میں نے سوچا کہ آپ ان کی اولاد ہیں، لہٰذا یہ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ نے کہا کتنے بال ہیں؟ اس نے کہا کہ مولا یہ 7 بال ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا 4 بال الگ کر دیے، فرمایا یہ ہمارے جد کے ہیں، اور 3 الگ کر کے فرمایا کہ یہ ہمارے جد کے بال نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا ابن رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب اکٹھے رہے ہیں، ہم نے کبھی اس ڈبیا کو کھولا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم اپنے جد کے بالوں کو پہچانتے، یہ 4 ہمارے جد کے ہیں۔ کہا کیسے ثابت ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا آگ پہ جلاؤ نا، وہ جو ہمارے جد کے ہوں گے وہ نہیں جلیں گے، جو کسی اور کے ہیں وہ جل جائیں گے۔ آگ جلائی گئی، وہ 3 بال جب آگ پہ جلائے تو وہ جل گئے، اور وہ 4 جب آگ کے اوپر رکھے گئے تو نور پھیلنا شروع ہو گیا۔ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا والوں ہم اپنے جد کے بالوں کو پہچانتے ہیں، اور دین پیغمبر کو ہمارے علاوہ کیسے کسی اور سے لیا جا سکتا ہے؟ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام وہ ہونا چاہیے جس کی وحدت روح ہو پیغمبر اکرم کے ساتھ۔ قرآن نے جو فرمایا انفسنا و انفسکم، روح کا اتحاد پیغمبر کے ساتھ ہونا چاہیے، اسے امام مانا جا سکتا ہے۔ اور یہ خصوصیت جسمانی لحاظ سے بھی روحانی لحاظ سے بھی سارے ائمہ طاہرین کو پیغمبر سے حاصل ہے۔ ابو حبیب نباجی بیان کرتا ہے، بصرہ کا رہنے والا ہے، کہتا میں نے عالم خواب میں دیکھا، مسجد بصرہ میں لوگ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں مسجد کی طرف۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ خواب میں کہا کہ پیغمبر تشریف فرما ہے مسجد بصرہ میں۔ کہتا میں بھی شامل ہو گیا اس جم میں، اور مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا محراب میں ایک چٹائی کے اوپر پاک پیغمبر تشریف فرما۔ میں لوگوں سے گزشتہ ہوا، پہنچا پاک پیغمبر کے بالکل سامنے جا کر کے بیٹھا۔ میں نے دیکھا پیغمبر کے سامنے ایک ٹوکری کھجوروں کے پڑی ہے، فیہ تمر سیحانی، اس میں مدینہ کی سیحانی کھجور بھری ہوئی۔ میں نے سلام عرض کیا، پاک پیغمبر نے سلام کا جواب دیا، اور ایک مشت کھجوروں کی بھری اور مجھے عطا کر دی۔ میں نے کھجوریں گنی
18 کھجوریں تھیں. میں خواب سے بیدار ہوا, میں سوچنے لگا اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی. میرے ذہن میں آیا کہ شاید میری زندگی کے 18 سال باقی ہیں جو پاک پیغمبر نے کھجوریں عطا کی. کہتے ہیں کچھ دن گزرے تھے, لگ بھگ 20 دن گزرے اس خواب کو, تو لوگ دوڑ رہے تھے مسجد بصرہ کی طرف. میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد بصرہ میں نواسہ رسول امام علی ابن موسی الرضا تشریف لائے ہیں. وہ خواب میں دیکھا تھا, یہ اب بیداری میں خود تشریف لائے. کہتے ہیں میں بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہوا, مسجد بصرہ پہنچا, مسجد میں داخل ہوا, وہیں پہ آپ بیٹھے تھے جہاں پہ رسول بیٹھے تھے. میں اسی طرح جیسے خواب میں بڑھ کر کے آگے بڑھا تھا, پہنچا حضرت کے سامنے جا کر کے بیٹھا, سلام عرض کیا. اسی طرح ایک تمر سیحانی کی ٹوکری آپ کے سامنے پڑی ہوئی تھی, میں نے سلام عرض کیا, آپ نے جواب دیا, آپ نے مشت کھجوروں کی بھری مجھے دی, میں نے گنی 18 کھجوریں تھی. میں نے کہا زدنی ابن رسول اللہ, اور بھی عطا فرمائیے. آپ نے فرمایا میرے جد نے اگر دی ہوتی تو میں بھی تمہیں عطا کرتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. امام اس طرح ہونا چاہیے. مولا امیر کے بارے میں یہ مشہور روایت ہے کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان کفی و کف علی فی العدل سواء, میری مشت, میرے یہ ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں بالکل برابر ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت پاک پیغمبر کے بعد حضرت ابوبکر کا دور تھا تو بحرین سے جب خراج آیا تو انہوں نے اعلان کیا جس سے پیغمبر اکرم نے وعدہ کیا وہ اٹھے, میں اس کے وعدے کو پورا کروں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اٹھے, انہوں نے کہا کہ پیغمبر اکرم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین کا خراج آئے گا تو تمہیں ثلاث حسیات 3 مشت کھجوریں عطا کی جائیں گی, لہٰذا وہ پیغمبر کا وعدہ پورا کریں. انہوں نے کہا, انہوں نے مان لیا, ٹھیک ہے تم صحابی پیغمبر ہو, تم کہہ رہے ہو, یقیناً خدا نے وعدہ کیا ہوگا, رسول خدا نے, لہٰذا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے دست مبارک کی بات کی تھی کہ میں 3 ہاتھ کھجوریں تمہیں عطا کروں گا. ہم اگر دیں گے تو ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنی کھجوریں دینی ہے, بیت المال سے زیادہ بھی نہیں دے سکتے, کم جو تیرا حق ہے اس سے کم بھی نہیں کر سکتے. کیا کیا جائے؟ جناب ابو بکر نے کہا علی کو بلایا جائے, اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر قرار دیا گیا ہے. یا علی یا علی. اور مولا علی کو بلایا گیا, یا علی پاک پیغمبر نے وعدہ کیا تھا 3 مشت کھجوریں دینے کا, آپ دیجئے نا 3 مشت کھجوریں اس کو. مولا امیر نے 3 مشت کھجوریں دی, ہر مشت میں 62 کھجوریں قرار پائیں جو علی نے عطا کی. امام ایسا ہونا چاہیے, اس طرح سے امام کو قرار دیا ہے خدا بند عظیم نے. آپ کی زندگی میں یہ جو مسئلہ ولی عہدی جس کی وجہ سے آپ کو خراسان آنا پڑا, یہ بہت توجہ کے طالب ہے اور بہت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے لوگ دھوکہ کھا گئے مأمون کے کردار کے حوالے سے کہ مأمون خلوص نیت سے حکومت آپ کے حوالے کرنا چاہتا. مأمون اگر خلوص سے حوالے کرنا چاہتا تو بجائے اس کے کہ آپ کو خراسان بلاتا, خود چل کر آپ کی خدمت میں مدینہ آتا. سب سے پہلا تو یہیں سے پتہ چل گیا کہ وہ آپ کی امامت کا قائل نہیں تھا. اگر آپ کی امامت کا قائل ہوتا تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا. وہ جو امامت کے قائل ہیں ان کے واقعات آپ نے سنے ہوئے. رے میں وہ ایک حاکم تھا, چھٹے امام کے حوالے سے آپ پچھلے دنوں گزرے ہیں, واقعہ یہ سنا ہوگا کہ رے سے ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کی خدمت میں, عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ, رے کا جو موجودہ حاکم ہے وہ آپ کا چاہنے والا, میرا نام ہے مالیات میں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, ابن رسول اللہ کچھ لکھ دیجئے نا کہ وہ مجھے معاف کر دے. آپ نے ایک جملہ لکھا اور کچھ نہیں لکھا. فرمایا خدا کا ایک سایہ ہے عرش کے نیچے, خدا اس سائے میں کسی کو جگہ نہیں دے گا مگر اسے کہ جو اپنے بھائی کی مشکل کو دور کرے, یا اس کے دل میں سرور کو داخل کرے, یا اس کی تکلیف میں کام آئے, اس کے لیے کوشش کرے. وَهَذَا أَخُوكَ, اور یہ جو آ رہا ہے نا یہ تمہارا بھائی ہے. وَالسلام,
یہی جملہ لکھا. حاکم کے پاس آدھی رات کو پہنچا اور پیغام دیا غلام کو کہ جاؤ حاکم کو بلاؤ, بتاؤ کہ میں امام صادق علیہ السلام کا خط لے کے آیا ہوں تمہارے ہاتھ. جب اسے پتہ چلتا ہے کہ قاصد آیا ہے امام کا خط لے کر کے, پاؤں ننگے دوڑتا ہوا آیا دروازے پہ, کہا میرے امام نے میرے نام خط لکھا ہے. فرمایا ہاں. خط لیا, چوما, آنکھوں پہ لگایا, مجھے لے کر کے گیا, وہاں بٹھایا جہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. جب مسئلہ پوچھا, میں نے کہا کہ دیوان میں میرا نام لکھا ہوا ہے, کچھ مالیات. اس نے دفتر منگائے, سب کاٹ دیا. اس کے بعد اپنا مال منگواتا رہا. یہ مال, یہ گھوڑے آدھے تمہارے آدھا میرے, لباس آدھا تمہارا آدھا میرا, درہم و دینار آدھا تیرا آدھا میرا, پورا مال تقسیم کر کے کہتا میں نے تمہیں خوش کیا ہے یا نہیں کیا ہے. جو امام کو مانتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں. مأمون امام کو اگر مانتا ہوتا تو مدینہ جاتا, نہ کہ امام پاک کو خراسان بلاتا. حضرت کا یہ خراسان کا سفر معجزوں سے بھرپور, جہاں جہاں پہ گزر. نیشہ پور تشریف لے گئے. نیشہ پور کی وہ حدیث معروف ہے کہ لوگ جمع تھے, جہاں سے آپ گزرتے تھے لوگوں کو پتہ چلتا کہ نواسہ رسول تشریف لا رہے ہیں, لوگ جمع ہو جاتے. حالت یہ تھی نیشہ پور میں 20,000 افراد قلم ہاتھ میں لے کر تیار کھڑے ہوئے کہ آپ حدیث فرمائے. 2 محدثین کو اپنا نمائندہ بنایا حضرت سے گفتگو کرنے کے لیے. محمد ابن اسلم توسی, ابو زرع رازی, ان 2 محدثین کو نمائندہ بنایا. اسحاق ابن راہوہ جیسے افراد اس جام میں موجود تھے کہ آپ حضرت سے کہیں کہ سب سے پہلے ہمیں زیارت کروائیں. چونکہ جس سواری پہ آپ سوار تھے اس کے اوپر ہودج میں پردے لٹکے ہوئے تھے, آپ اس کے اندر تشریف فرما تھے. انہوں نے آ کر کے عرض کیا یبن رسول اللہ, آپ ایک مرتبہ وجہک المیمون, اریتنا وجہک المیمون, چہرہ مبارک کی ہمیں زیارت کروا دیں. جس وقت پردے ہٹے اور آپ کا رخ انور باہر ہوا, حالت یہ تھی کہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ, کوئی رو رہا تھا, دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا, کوئی آپ کے گھوڑے کے سموں کو چوم رہا تھا, کسی نے جوش میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے. یہ حالت تھی لوگوں کی آپ کو دیکھنے کے بعد. انہوں نے عرض کیا یبن رسول اللہ, ایک حدیث اپنے جد سے آج ارشاد فرمائیے. آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتے ہیں. آپ کے جد نے جو فرمائی ہو, فرمایا حدثنی ابی العبد الصالح موسیٰ بن جعفر, مجھ سے میرے باپ عبد صالح موسیٰ بن جعفر نے بیان کیا. ان سے ان کے باپ نے, نام لیتے گئے, ان کے باپ نے, ان کے باپ نے, مولا امیر سے, مولا امیر نے اپنے بھائی رسول خدا سے بیان کیا. رسول خدا نے جبرائیل سے بیان کیا, جبرائیل نے خدا سے بیان کیا. خدا فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی, اور میرا کلمہ میرا حصن ہے, میرا قلعہ ہے, جو اس قلعہ میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ کہہ کر کے سواری چلی اور پھر آپ نے پردہ ہٹایا اور ارشاد فرمایا ولیکن بشروطہا وآنا من شروطہا, کلمہ توحید مکمل نہیں ہوتا شرطوں کے بغیر, اور میں امام اس کی ایک شرط قرار دیا گیا. حافظ ابن حجر ہیتمی سوائق محرقہ میں احمد ابن حنبل کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں لو قرئ ھذا الاسناد لا مجنون لا افاقہ, یہ سند اتنی بابرکت ہے اگر کسی دیوانے پہ پڑھی جائے تو وہ عقل مند ہو جائے گا. آزما کے دیکھیے گا کبھی اس حدیث سمیت اس پوری سند کو کسی مریض پہ پڑھیں 40 مرتبہ خدا شفا عطا کرتا ہے. اتنا پاکیزہ سلسلہ ہے. وہیں پہ آپ کا وہ بستیاں جو راستے میں پڑی, دے سرخ پڑھا, ثنا آباد پڑھا, اور جہاں سے وہ پتھر بنتے ہیں اس پتھر پہاڑ کے ساتھ صرف آپ نے ٹیک لگائی تھی اور دعا فرمائی تھی خدا بندہ ان ظروف میں برکت عطا فرما جو اس پہاڑ سے بنائے جائیں گے. آج تک اس پہاڑ سے برتن بنائے جا رہے ہیں اور لوگ اس تبرک کو لے کر کے آتے ہیں. ثنا آباد اور وہاں پہ ایک چشمہ قدمگاہ کے نام سے جو جگہ مشہور ہے, وہاں سے چشمہ آپ نے پانی طلب کیا وضو کرنے کے لیے, کہ ابن رسول اللہ پانی تو نہیں ہے یہاں پر. آپ نے ایک جگہ سے اشارہ فرمایا, وہاں سے چشمہ پھوٹ نکلا, آج تک بہ رہا ہے وہ چشمہ.
اور وہ قدم گاہ کے نام سے، اور ایک پتھر جو مولا کے قدموں کے نشان کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، مولا کے قدم نہیں ہیں، چونکہ یہ بہت بعد میں صفویہ کے دور میں اس کو بنایا گیا ہے۔ ظاہراً یہ اس علامت کے طور پہ کہ مولا یہاں تشریف فرما ہوئے تھے، قدم رنجہ فرمایا گیا تھا، وہ قدم کے نشان بنائے گئے ہیں، مولا کے وہ قدم کے نشان نہیں ہیں۔ باہر کا یہ ایک یاد تھی۔ سرخس تشریف لے گئے، آخری مرو سے پہلے پڑاؤ جو تھا وہ آپ کا سرخس میں تھا۔ سرخس میں آپ کو کافی دن روکا گیا۔ ابو سلط ہروی بیان کرتا ہے کہ سرخس میں گویا کہ آپ نظر بند تھے، چونکہ ابو سلط کہتا ہے میں حاضر ہوں اس گھر میں جہاں پہ اب تشریف فرما تھے، مجھے زیارت کے لیے ملنے نہیں دیا حکومت کی طرف سے جو افراد معین تھے، لہذا اس نے تو قید کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ کو وہاں پہ قید کیا گیا تھا، لیکن واضح ہے وہ تشریفات بہت زیادہ تھے، قید نہیں تھی، لیکن ایک نظر بندی کی صورت تھی کہ جس میں وہ آپ سے ملنے نہیں دیا، بہت دن آپ کو سرخس میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے بعد مرو تشریف لے گئے، حمید ابن کاتبہ کے گھر میں آپ کا پہلا پڑاؤ تھا۔ یہ حمید ابن کاتبہ کا وہی گھر ہے، وہی جگہ جہاں پہ اب آپ کا روضہ مبارک ہے، وہاں پہ آپ نے ایک جگہ پہ خط کھینچ کر کے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مجھے دفن کیا جائے گا۔ اور پھر وہ ولی عہدی کا اعلان ہوا، مامون نے خود آ کر کے پہلے کہا کہ آپ حکومت کو قبول کریں، آپ نے قبول نہیں کیا، ولی عہدی کے لیے مجبور کیا، آپ قبول نہیں کر رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے آبا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تجھ سے پہلے اس دنیا سے جاؤں گا، اخرج من الدنیا قبل کا مسموما مظلوما، آپ سے پہلے اس دنیا سے زہر کے ذریعے سے قتل ہو جاؤں گا اور مظلوم حالت میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لہٰذا میں ولی عہدی۔ اس نے کہا کہ آپ یہ صرف بہانہ بنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہانہ نہیں۔ اس نے کہا آپ اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ لوگ سمجھیں کہ آپ زاہد ہیں، آپ کی زہد کو لوگ قبول کریں۔ آپ نے فرمایا تم مجھے اس لیے مجبور کر رہے ہو کہ لوگ سمجھیں کہ میں دنیا دار ہوں، میں دنیا کو پسند کرتا ہوں، دنیا نہیں آنا چاہتی تھی ورنہ میں دنیا کو لینا چاہتا تھا۔ یہ گفتگو تھی۔ برکف اس نے کہا کہ اگر آپ قبول نہیں کریں گے میں آپ کو مجبور کروں گا کہ آپ قبول کریں، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے قبولیت کے بغیر، ورنہ میں قتل کر دوں گا۔ اس حد تک اس نے دھمکیاں دی۔ آپ نے کہا جب اس طرح سے ہے خدا کا بھی حکم ہے تو میں حکم خدا کے مطابق قبول کرتا ہوں، لیکن میں کسی اصل و ازل و نسب میں دخالت نہیں کروں گا۔ اس طرح سے آپ، اور یہ اتفاق ہے کہ جس وقت آپ نے ولی عہدی کو قبول کیا 4 ماہ گزر گئے، بارش نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے جو دشمن تھے، ایک بڑی تعداد بنو عباس کی دشمن موجود تھی، انہوں نے یہ مشہور کر دیا اور مامون سے بار بار جا کے کہا کہ ماشاءاللہ یہ کیسی ولی عہدی ہے۔ اس کے بعد خدا نے بارش روک دی۔ مامون نے آپ سے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، لوگ چاہتے ہیں بارش برسے، آپ دعا کریے نا خدا سے بارش برسے۔ اس دن جمعہ کا دن تھا، آپ نے ارشاد فرمایا رات خواب میں نانا رسول اور بابا امیر المؤمنین تشریف لائے تھے، مجھے ارشاد فرمایا بیٹا پیر کے دن جا کر بارش کی دعا کرنا، لہٰذا میں پیر کے دن جا کر بارش کی دعا کروں گا۔ لوگوں کو اعلان ہو گیا کہ امام پاک پیر کے دن صحرا تشریف لائیں گے بارش کی دعا کرنے کے لیے، لہٰذا سب لوگ آپ کے ہمراہ باہر جائیں گے۔ ایک جمع غفیر تھا، آپ تشریف لے گئے، دعا کی، خدا کو واسطہ دیا، خدا بندہ تو نے جو ہم آل محمد کو فضل عطا کیا ہے، لوگ ہمارا توسل کر رہے ہیں کہ تجھ سے بارش طلب کریں، خدا بندہ انہیں بارش سے سیراب فرما، لیکن تب تک بارش نہ برسے جب تک لوگ اپنے گھروں کو واپس نہ پہنچ جائیں۔ لوگ وہیں پہ موجود ہیں، بادل آ گئے، چھا گئے بادل، لوگوں نے دوڑنے کی کوشش کی کہ گھر پہنچے، آپ نے فرمایا نہیں، یہ بادل آپ کے لیے نہیں ہے، اسے خداوند عظیم نے فلاں بستی کے لیے بھیجا۔ وہ چلا گیا، دوسرا بادل آیا، 10 بادل آتے رہے، آپ لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ بادل فلاں شہر کے لیے ہے۔ 11واں بادل جب آتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بادل آپ کو لوگوں کے لیے ہے،
یہ اس سرزمین پہ برسے گا، لیکن اطمینان سے اپنے گھروں کو جاننا، اس لیے کہ تب تک بارش نہیں برسے گی جب تک آخری آدمی بھی اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہ زبان کون استعمال کر سکتا ہے کہ خداوند عظیم نے جس کو کائنات میں یہ اختیار دیا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ لہٰذا لوگ اپنے گھروں کو پہنچے، بارش برسی، خوب برسی۔ مخالفین میں حمید ابن مہران، یہ یاد رکھیے، بڑا سخت دشمن اہل بیت ناسبی تھا حمید ابن مہران۔ یہ مامون کے پاس گیا، مامون کو کہتا ہے کہ آپ نے ان کو ولی عہد بنایا۔ سب سے پہلا ظلم تو یہ کیا آپ نے، دوسرا یہ کہ انہوں نے بارش کی دعا کی، اس دعا کے بعد بارش برسی، لوگوں میں ان کا مقام اور بلند ہو گیا۔ مامون نے کہا تو اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے، یہ مکان کم کرنا چاہیے مقام۔ اس نے کہا مجھے آپ کا خوف نہ ہوتا تو میں تو وہی نعوذ باللہ من ذالک ان کو ممبر سے اتار لیتا۔ مامون نے کہا کہ ابھی بھی کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ اکٹھا کریں لوگوں کو، امام کو بھی بلائیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، امام کو بلایا گیا، جا کر کے تشریف فرما ہوئے۔ حمید ابن مہران نے آپ سے گفتگو کی، یہ لمبی گفتگو ہے اور جس میں کافی گستاخی کی اس نے آپ کی شان میں۔ مامون سن رہا ہے، وہ گستاخی پہ گستاخی کرتا جا رہا ہے۔ آخر میں وہ کہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے کہنے سے بارش برسی، بارش تو برستا تھا۔ یہ اتفاق ہے کہ آپ نے دعا کی تو اس کے بعد برسی، ورنہ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، آپ کا اس سے کیا کمال ہے؟ یہ لوگ جو آپ کے ماننے والے ہیں یہ آپ کا مقام بڑھا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں روکتے ہیں ان کو کہ یہ میری وجہ سے نہیں ہے، ایک خلیفہ رسول کی وجہ سے جو یہ بیٹھا ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ فضل خدا ہے میرے اوپر، میں اس فضل کا انکار نہیں کروں گا۔ خدا نے اس وجہ سے بارش برسائی ہے کہ میں نے دعا کی ہے خدا بندے۔ اس نے کہا وہ تو ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، اگر آپ کا بس چلتا ہے، آپ اتنے ہی بڑے امام ہیں، بس چلتا ہے تو یہ جو شیر ہے نا ان سے کہیں کہ مجھے کھا جائیں۔ آپ کے چہرے پہ آثار غضب ظاہر ہوئے، پشتی پہ 2 شیروں کی تصویر تھی، انہیں خطاب کر کے کہا علیکما بہذا الفاجر، اور اس فاجر کو پکڑ لو، فافترساہ، چیر پھاڑ دو، ولا تبقی لہ اثرا، زمین پہ اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ وہ تو کچھ موجود نہیں ہے، ایک تصویر ہے، معصوم خطاب فرما رہے علیکما بہذا الفاجر، اس فاجر کے آ کے پکڑو، چیر پھاڑو، زمین پہ اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ وہ شیر مجسم ہوتے ہیں، حمید ابن مہران کو پکڑتے ہیں، چیر پھاڑ کر کے کھا جاتے ہیں، قالین پہ اس کا خون گرتا ہے، اپنی زبان سے اتنا چاٹتے ہیں خون کا نشان تک ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ حکم نواسہ رسول ہے۔ شیروں میں یہ اثر کہاں سے پیدا ہوا، ان کا جسم کہاں سے آیا، جسم کے لوازمات کہاں سے آئے، وہ عقل و فہم و شعور کہاں سے آیا کہ امام کی زبان کو سمجھ سکے؟ ابھی تو وہ مجسم نہیں، کیسے انہوں نے امام کی زبان کو سمجھا؟ لہذا خدا نے جو مقام امام کو عطا کیا ہے کسی کے لیے سمجھنا اسے ممکن نہیں ہے۔ منزلت امام کیا ہے خدا کی بارگاہ؟ کوئی کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ شیر جو تصویر کی صورت میں وہ مجسم ہو جائیں اور پھر شیر منتظر رہے؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ ماذا تقول بہذا الجالس، یہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہی نہ کریں جو ہم نے کیا ہے۔ مامون نے جب یہ دیکھا غش کھا کر کے گر گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اسے جانے دو۔ اس کے بعد مامون کی مسلسل کوشش کہ آپ کا مقام گھٹایا جائے، لہذا فضل ابن سہل سے کہا علماء کو بلاؤ، دنیا کے علماء کو، تاکہ مناظرہ کریں اور ایسا سوال کریں کہ آپ جواب نہ دے سکیں۔ فضل ابن سہل نے یہودی علماء کو بلایا، عیسائی علماء کو بلایا، اور فارسی جو آتش پرست زرتشتی ان کے علماء کو بلایا، باقی جو اہل کلام تھے ان کو بلایا، عمران صابئی کو بلایا، سب کو اکٹھا کر کے حضرت کو پیغام بھیجا کہ یا ابن رسول اللہ آپ تشریف لائیے، اگر گفتگو کرنا پسند فرمائیں تو علماء آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔
آپ گئے، تشریف فرما ہوئے، سب سے پہلی گفتگو جاسلیق عیسائی سے آپ کی ہوئی ہے۔ یہاں پہ 4 مناظرے آپ کے ہوئے اس گفتگو میں، ان میں سے پہلا مناظرہ جاسلیق سے ہوا۔ میں 2-4 جملے آپ کو اس کے عرض کرتا ہوں کہ کس طرح سے گفتگو ہوئی۔ جاسلیق نے پہلا سوال کیا، اتعترف بعیسی ابن مریم و کتابہ، آپ کیا مانتے ہیں عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی کتاب کو؟ اگر آپ کہتے میں مانتا ہوں تو ہلا ہو جاتی کہ عیسائیت کو مان لیا، عیسائیت کی کتاب کو مان لی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں اور عیسیٰ کی کتاب کو بھی مانتا ہوں، وہ عیسیٰ اور وہ عیسیٰ کی کتاب جس میں پیغمبر اور اہل پیغمبر کی بشارت دی گئی ہے میں اسے مانتا ہوں، جس میں بشارت نہیں ہے میں اسے نہیں مانتا ہوں۔ اس نے کہا ثابت کریں پاک پیغمبر کی رسالت، لیکن اپنی کتاب سے نہ ثابت کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں انجیل کو مانتے ہو، میں انجیل سے ثابت کروں۔ اس نے کہا میں انجیل کو مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سفر سوم، راس الجالوس سے بھی کہا، نستاس رومی سے بھی کہا تم انجیل جانتے ہو، پڑھ سکتے ہو؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سفر سوم کو پڑھو۔ سفر سوم کو جب پڑھا، جب پیغمبر کا ذکر آیا جس میں بشارت دی گئی تھی، قرآن نے بھی بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ نے یہ بشارت دی، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد آنے والا نبی ہے جس کا نام احمد ہے۔ یہ یہاں پہ پہنچے، آپ نے روک لیا، عیسائی سے پوچھا بتاؤ یہ کس کا ذکر ہے؟ اس نبی کی بشارت دی گئی ہے۔ اس نے کہا بے شک یہ بشارت دی گئی ہے لیکن نام معین نہیں کیے گئے، ہمیں کیسے پتہ چلے یہ نبی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر 2 گواہ پیش کروں تو مان لو گے؟ ایک سچا گواہ، کہا کون؟ کہا یوحنا دہلمی۔ یوحنا دہلمی وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے، اسے حضرت عیسیٰ نے پاک پیغمبر اور آل پیغمبر کی بشارت ارشاد فرمائی۔ کہا یوحنا جیسا کون ہے جو حضرت عیسیٰ کی نظروں میں بھی معتبر تھا؟ آپ نے پھر راس الجالوس سے کہا کہ یوحنا دہلمی نے جو بشارتیں دی ہیں ان کو ذرا پڑھو، اور پڑھا جن میں نام پیغمبر اور آل پیغمبر موجود تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو دوسرا لوکا حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے، اور جس کی ایک انجیل بھی موجود ہے لوکا کی، فرمایا لوکا کی انجیل کو پڑھو، اس میں یہ بشارت موجود ہے۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ مدینہ میں کبھی آپ کا واسطہ نہیں پڑا تھا اہل کتاب سے، کہ کبھی آپ نے کوئی حوالہ اہل کتاب کا دیا ہو۔ آج پہلی مرتبہ اہل کتاب سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ اس نے جاسلیق نے اعتراف کیا اور آپ نے اس سے اعتراف لیا کہ میں انجیل کا عالم ہوں یا نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ انجیل کے عالم ہیں۔ یا علی یا علی، وقت بہت ہو گیا ہے۔ وہ جو علم ہے عیون اخبار رضا، شیخ صدوق نے آپ کی احادیث، آپ کے حوالے سے گفتگو، یہ مناظرات سب کے سب 2 جلدوں میں شیخ صدوق نے عیون اخبار رضا میں جمع کر دیے ہیں۔ ان کو ضرور کوشش کریں، اردو میں ملتی ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ ہمیں ائمہ طاہرین سے جو ارتباط ہے وہ علم اور معرفت کے ذریعے سے قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے۔ توحید کے حوالے سے آپ کی گفتگو بہت خوبصورت ہے، بے عین ہی جیسا خطبہ توحید کے بارے میں مولا امیر نے دیا، نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ ہے، اسی طرح آپ نے بھی توحید کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، توحید کی صفات کو ذکر کیا ہے، ان کو عیون اخبار رضا میں بیان کیا گیا ہے۔ ضرور پڑھیں، ہمیں خداوند عظیم انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آل محمد کی معرفت اس طرح حاصل کریں جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد ہمارے دلوں میں ولایت و محبت اہل بیت میں اضافہ فرما۔ بار اللہ صدقہ محمد و آل محمد یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد اس مسجد کے خدام اور اس پروگرام کے جو خدام ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار اللہ صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد اس جام پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔
اور ہم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. مولا رضا مولا رضا مولا رضا. ہر طرف نور خدا ہے، ایسی مشہد کی فضا ہے، ایسی مشہد کی فضا ہے. ہر طرف نور خدا ہے، ایسی مشہد کی فضا ہے، ایسی مشہد کی فضا ہے.